أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك محالا. یہ سورۃ الزلزال ہے اور نزول نمبر اس کا 93 ہے. سورہ نساء کے بعد اس کا نزول ہے. اور ربط بالکل آسان ہے. سورۃ البینہ کے اندر آپ نے پڑھا کہ 2 قسم کے گروپ کا ذکر تھا. 2 گروپ تھے، ایک خیر البریہ اور ایک شر البریہ. خیر البریہ اور شر البریہ 2 گروپ. یہاں ان کے انجام اور نتیجے کا ذکر ہے کہ خیر البریہ کے ساتھ کیا ہوگا اور شر البریہ کے ساتھ کیا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھائی کا بدلہ اچھائی جنت ہے، برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں ملے گی اور وہ جہنم ہے. تو خیر البریہ اور شر البریہ جو 2 گروپوں کا تذکرہ تھا اس کا یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے انجام ہے. ایک تو یہ ربط ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ حضرت اقدس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ حضرات کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں بتایا تھا کہ قرآن کی 4 اہم مضامین ہیں. توحید ہے، رسالت ہے، صداقت قرآن ہے اور قیامت ہے. توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت. یہاں قیامت کا ذکر ہے 4تھے مضمون کا. 3 مضامین کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اب یہ 4تھا مذہب ہے اور 4تھی چیز ہے جو یہاں ذکر ہو رہا. اور سورت کا موضوع بالکل واضح ہے، اثبات القیامت ہے. اثبات القیامت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو حرکت دی جائے گی، مکمل حرکت دیے جانا، ایک خاص قسم کی حرکت اس کی ہوگی. یہ زلزال چونکہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق یہ ہے کہ مصدر جب اس کی اضافت ہوتی ہے تو تشبیہ اور نوعیت کے لیے ہوا کرتا ہے. اس لیے یہاں پر یہ ہوگا کہ زمین کو یہ کہ جھنجھوڑا جائے گا اور اس کو حرکت دی جائے گی، خاص کامل قسم کی ایک حرکت. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور قرب قیامت میں چونکہ اذا مستقبل امور استقبالیہ ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو نکال دے گی. جو کچھ بوجھ زمین کے اندر ہے وہ اہل قبور کو، مردوں کو بھی نکالے گی اور خزائن جتنے ہیں وہ بھی، اور چور لوگوں نے جو چوری کر کے زمین کے اندر جو کچھ دفنائے ہیں ان کو بھی زمین نکال دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ أَيُّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَهَا، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. مَا لَهَا أَيُّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَهَا، اس کو کیا ہو گیا ہے. فرماتے کہ تحدث اخبارها یومئذ ظرف بنے گا تحدث کے لیے. یہ جواب شرط ہے، اذا کا جواب ہے. تحدث اخبارها، وہ اپنی خبریں اور اپنی حقیقت کو بیان کرے گی یومئذ اس دن. اور وہ خبر یہ ہے، وہ بتا دے گی بأن ربک اوحی لها، کہ تیرے پروردگار نے اس کو یہ ہے کہ یہ حکم دیا ہے. بأن ربک اوحی لها اے امر لها، اللہ نے اس کو یہ حکم دیا. باقی زمین کی طرف چونکہ وہی تو نہیں ہوتی ہے تو وہی کہ وہ کامل نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے یہ. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہ یومئذ پہلے والے یومئذ کے لیے تاکید ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ظرف بنے گا یصدروں کے لیے. یصدر الناس، لوگ یہ ہے کہ مختلف ٹولیوں میں، اشتاتن درا حال کے مختلف ٹولیوں میں میدان سے واپس ہی ہوں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے، میدان محشر واپس ہوں گے میدان حشر سے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمالوں کو دکھا دیے جائے. اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کی مقدار بھی بھلائی اگر کی ہے، یرہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ، اور جس نے رائی کی مقدار، مثقال کا ترجمہ مقدار سے کریں گے، شرًا برائی کی ہے، یرہ اس کو بھی دیکھ لے گا. سورۃ العادیات ہے، نزول نمبر 14 ہے. سورۃ العصر کے بعد اس کا نزول ہے.
ابھی آپ کو بتایا تھا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ جب بتایا تو انسان کو چاہیے تھا کہ انسان اللہ سے یہ کہ ڈرے، اللہ سے ڈرے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، لیکن یہ انسان پھر بھی ناقدرہ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے یہ ہے کہ پروردگار کا ناقدر ہے، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ جب اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ بھی اسی قسم کا ملے گا تو پھر اللہ کی قدردانی کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی، یہ اچھا عمل تو یہی ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے تخویف اخروی کے بعد اب یہ تخویف، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ زجر ہے۔ تخویف اخروی کے بعد، تخویف اخروی پہلی صورت میں یہ زجر ہے مولانا، یہاں تخویف بھی ہے زجر بھی ہے، اور صورت کا دعویٰ ہے الزجر علی کفران نعمت، کفران نعمت پر یہ ہے کہ زجر۔ والعادیات ذبحا، ہانپ کر کے دوڑنے والی گھوڑوں کی قسم، والعادیات ذبحا، ہانپ کر کے جو گھوڑے دوڑ لگاتے ہیں ان کی قسم، فالموریات قدحا، اور ٹانپ سے چنگاریاں ٹاپ مار کر کے چنگاریاں نکالنے والے، اور یوری ایران منموری، فالموریات قدحا، اور ٹاپوں سے چنگاریاں نکالنے والے گھوڑے، فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت یہ ہے کہ یلغار کرنے والے گھوڑے، فَأَثَرْنَ بِهِ، یہ اثرن ضربنا کے وزن پر لگ رہا ہے، یہ غلط ہے، خیال کر لینا، اس طرح نہیں سمجھنا۔ یہ اثار یثیر اشارتاً، یہ ہے کہ غبار اڑانا افعال سے ہے، چونکہ اکمنا بعد میں حذف ہو جائے گا تو اسی طرح اثرن بِهِ نقعاً، غبار جو اڑاتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ اے فی الصبح، صبح کے موقع پر، فَأَثَرْنَ بِهِ، اور پھر یہ کہ صبح میں نقعاً غبار اڑانے والے، فَوَسَطْنَ بِهِ جمعاً، اور پھر اس صبح کے وقت یہ ہے کہ لشکروں کے درمیان میں گھسنے والے، جماعتوں میں گھسنے والے گھوڑے، ان کی قسم، یہ سارے قسم ہو گئے۔ ان الانسان لکنود لربہ، انسان بڑا ناقدر ہے، انسان بہت ناقدر ہے لربہ، اپنے پروردگار کے، یعنی لنعم ربہ، اللہ کی نعمتوں کا ناقدر ہے۔ مولانا گھوڑا ہوتا ہی وفادار ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی قسم اٹھائی، یہ انسان کو غیرت دلانے کے لیے۔ گھوڑا جیسے کہ دنیا کا نظام ہے، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ کتا روٹی آپ کے کھاتا ہے تو آپ کے گھر کے دائیں بائیں بھونکتا ہے، اور آپ کے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کھاتا کتا آپ کا ہے، گاتا آپ کا ہے۔ جانوروں کو دیکھا کہ بھیڑ بکریاں، ان کو مسلسل آپ گھاس کھلائیں گے، آپ باور کریں یا نہ کریں۔ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اونٹ کو کس طرح پتہ چلتا ہے۔ کئی دفعہ ہوا کہ وہ اونٹ رو رو کر کے ہفتے کے اندر اونٹ مر جاتا ہے کہ اس کے مالک کا انتقال ہو گیا۔ یہ بالکل حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے دو طوطے تھے، دو طوطے اس نے پال کر کے رکھے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان طوطوں کے آنسو آتے تھے، اور یہ کہ 2 دن تک نہ انہوں نے 2-3 دن تک نہ کھایا نہ کچھ پیا، اور اسی صدمے کی وجہ سے دونوں طوطوں کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ جو ناسپتی ہوتی ہے نا، یہ جو خوشبو والی روح ریحان، ریحان خوشبو ناسپتی، یہ حضرت سفیان کے بعد، سفیان ثوری کے بعد اس کو پانی ڈالتے رہے، لیکن اس کا یہ مرجھا گیا اور خشک ہو کر کے ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ درختوں کے اندر بھی، ان چیزوں کے اندر بھی ادراک تو ہے، ادراک کامل نہیں ہے، ادراک ناقص ہے، اللہ پاک اس طرح دکھاتا ہے۔ ایسے ہی عرض کیا میں نے کہ حضرت سفیان ثوری کے آپ کی وفات کے بعد طوطوں کا انتقال کرنا، بس وہ نہ کھائے نہ کچھ پیے، یہ ہوتا ہے۔ کتا آپ کی روٹی کھاتا ہے، آپ کے لیے گاتا ہے، اور گھوڑے جو ہے نا، آپ جتنے بھی بمباری ہو جائیں،
آپ مریں گے، آپ کے ٹکڑے ہوں گے، لیکن گھوڑا بھاگے گا نہیں۔ والعادیات ذبحا، ہانپ کر کے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے۔ فالموریات قدحا، اور یہ کہ ٹاپ مار کر کے چنگاریاں نکالنے والے، ٹاپ مار کر کے، آپ نے دیکھا کہ اس کے نالین ہو جو ہے پاؤں کے نیچے وہ لوہا لگاتے ہیں اور میخوں سے اور کیلوں سے اس کو چپکاتے ہیں، اور جب وہ بعض پتھر اس قسم کے ہوتے ہیں، ان پتھروں پر تیز دوڑتے ہوئے جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے تو اسے چنگاریاں اڑتی۔ اب آپ کو کون سمجھائے؟ سرخ قسم کے پتھر ہوتے ہیں اور ہرے قسم کے پتھر ہوتے ہیں۔ ہم پہلے یہ ماچس نہیں ہوتی تھی، انہی پتھروں پر ہم لوگ آگ جلاتے تھے۔ فولادی قسم کا کلہاڑا ہے آپ کا، یا فولادی قسم کی چھری ہے۔ اب کیا کرتے تھے، ایک پرزہ لیتے، ایک درخت کا پرزہ ہوتا ہے، اس پرزے کو لے کر کے یہ پرزہ ہے، اور اس کو پتھر پہ رکھا، ایسے ہاتھ دے دیا، اور یہ پتھر ہے وہ سرخ اور ہرے رنگ کا، اور چھری یہاں سے اس کو ایسے لگا دی تو چنگاریاں اڑ گئی۔ ایک چنگاری اس پرزے کے اندر پڑ گئی تو آہستہ آہستہ پھر اسی سے آگ جلاتے تھے۔ ماچس حرام ہے کہ ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ ماچس کیا ہے، ماچس تو بعد میں آ گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ جو پتھر پڑے رہتے ہیں، گھوڑے جب تیز دوڑتے ہیں، اس قسم کے پتھر پاؤں پہ لگ جاتے ہیں، وہ نالین کے ساتھ لگ جاتے تو چنگاریاں اڑتی ہے۔ تکلیف اس کو کتنی ہوتی ہے وہ رب ہی جانتا ہے، مجھے اور آپ کا اس کا اندازہ نہیں۔ فالموریات قدحا، من یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ٹاپ مار کر کے چنگاریاں نکالنے والے۔ فالمغیرات صبحا، صبح کی وقت یہ ہے کہ دشمن پر دھاوا اور یلغار کرنے والے گھوڑے۔ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبح کی وقت حملہ فرماتے تھے۔ ابھی بھی کسی کو پھانسی دیتے تو صبح کی وقت دیتے۔ پاکستان میں یہی ہے، باہر ملکوں کا مجھے معلوم نہیں۔ اذان کے ٹائم پہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بستی پر جاتے تھے، فرماتے کہ کان لگاؤ، فَإِنِ اسْتَمَعَ اذانًا، اگر کوئی اذان سنتے تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، رک جاتے تھے، امسک وَإِلَّا فَأَغَارَ، ورنہ یہ کہ پھر دھاوا بولتے تھے کہ اس بستی سے بستی والوں کے بڑوں کو ہم نے کہا ہے لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جب یہاں سے اذان اللہ کا نام نہیں آ رہا اس لیے وَإِلَّا فَأَغَارَ، ورنہ یہ کہ دھاوا بولتے تھے۔ اور آپ نے قرآن پڑھا بھی ہے، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، کسی کی فنا میں ہم لوگ آ جاتے ہیں تو فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، کافروں کی جو صبح بہت بری ہوتی ہے، کافروں کی صبح بری ہوگی۔ تو عام طور پر جو دھاوا بولا جاتا ہے وہ صبح کے وقت، فالمغیرات صبحا، وہ گھوڑے کی جو یلغار کرنے والے صبح کے وقت، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گرد و غبار کو اڑانے والے۔ گھوڑے جب دوڑتے تو گرد و غبار۔ حضرت ان سے پوچھا، عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز اچھے ہیں یا معاویہ اچھے ہیں؟ حضرت معاویہ چونکہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے صحابی رسول ہے، معاویہ اچھے ہیں، اس کو معاویہ سے دشمنی تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز جو کہ تابعی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کو ترجیح ہوگی معاویہ پر۔ پوچھا کہ جی معاویہ اچھے یا عمر ابن عبدالعزیز؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اس نے کہا کہ اس عمر ابن عبدالعزیز کی بات کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز جیسے سینکڑوں جمع ہو جائے، وہ گھوڑا جس گھوڑے پر معاویہ نے سوار ہو کر کے نبی کے ساتھ جہاد کی ہے اور آپ جہاد میں شریک ہو گئے، اس گھوڑے کے گردن پر یا اس کے ناک پر جو غبار لگ جائے وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ الفتاوی الحدیثی ہے، ابن حجر ہیثمی کی ہے، اس کے اندر آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، الفتاوی الحدیثی میں، سمجھتے؟ یہ اس طریقے پر فاثر، لیکن خیال کر لینا یہ اثر، یہ اللہ کا بل مجرد نہیں ہے، یہ مزید ہے۔ اثار یسیر اشارتن سے اقام یقیم، فاثرن به نقعا، پھر صبح کے اس موقع میں غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر جم گھٹے میں گھس جاتے ہیں، فوسطن فی وقت صبح، وقت صبح میں جمعا، جماعت میں اور جم گھٹے میں گھس جاتے ہیں۔ یہ خودکش حملہ ہے مولانا۔ خودکش حملے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا خود مرنا 100% یقینی ہے، باقی کتنے مرے یا نہ مرے،
خودکش حملے کے اندر اب ایک آدمی ایک گھوڑا لے کر کے ایک گھوڑے پر اور جماعت کے درمیان میں کافروں کی جماعت کے درمیان میں جا رہا ہے، اس لیے خودکش نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا اپنا 100% مرنا یقینی ہے، باقی کتنے کافروں کو مارتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ خودکش حملے کی کئی صورتیں ہیں کہ آپ اوپر سے کسی بلڈنگ سے نیچے کافر بیٹھے ہوئے آپ اپنے آپ کو گرائیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہے خودکش حملے کی صورت، یہ بھی ہے کہ آپ اکیلا ہتھیار لے کر کے ان کے درمیان میں جائیں، ایک آدمی گھوڑا لے کر کے جائیں، یہ خودکش حملہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ فدائی حملہ اور خودکش حملہ، حماقت ہے ہمارے مولویوں کی اور سب کے۔ ہم لوگوں کو بلایا اور آپ سے بھی عرض کر کہ خودکش حملہ جائز ہے یا ناجائز، خودکش نہ کہو، فدائی حملہ کہہ دو، سمجھے؟ اب کہتے کہ جی ناجائز ہے، دوسرا کہتے جائز ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ مولانا خودکش حملہ بالاتفاق انسانوں کے ہم بھی جائز ہے، ہندوؤں کے ہم بھی جائز ہے، مسلمانوں کے ہم بھی جائز ہے، کتوں کے ہم بھی جائز ہے، بلیوں کے ہم بھی جائز ہے، آپ سمجھے؟ میں آپ کو دیکھتا ہوں ایک بلا اچھا سا تکڑا آپ کو دیتا ہوں، کمرے میں بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، اس کو جب آپ ڈنڈے برسائیں گے وہ ادھر ادھر بھاگے گی، بھاگنے کا جب نہیں ہے تو وہ بلا یہاں سے چھلانگ لگا کر یہاں پر آپ کا یہ ہے کہ اپنا چمبا ڈالے گی، اوکے مجھے تو مرنا ہے، کسی صورت میں ہے نہیں۔ کتا ہے تکڑا سا، تو اس کو بند کر لے، سانپ ہے اس کو بند کر لے۔ جانوروں کی فدائی حملے کو ہم نے دیکھا، بلے نے، جنگلی بلے نے جب کمرے کا دروازہ بند کیا، بھاگا نہیں ہے تو آخر چھلانگ مار کر کے بندے کو یہاں سے پکڑائی، پھر چھوڑا نہیں ہے، پھر لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے یہاں سے چھری ڈال کر کے ادھر سے اور ادھر سے اس کے جبڑوں کو کاٹا، پھر اس کا منہ نکالا۔ وہ کون سا عقل مند ہے کہ جس کی ماں بھی ادھر بیٹھی ہو، بہن بھی اس کی بیٹھی ہو، بیٹیاں اس کی بیٹھی ہو، اور جب کوئی انسان آ جائے اللہ آپ کا بھلا کرے اور کوئی بدبخت اس پر یہ ہے کہ حملہ کرے، ان کی خواتین کی عزتیں لوٹے، تو وہ کیا کرے گا؟ جب اس کے پاس اور کچھ نہیں، ایک بم ہے پیٹ پر باندھ کر کے وہ حملہ کرے گا، اگر غیرت مند ہوگا چاہے ہندو ہو یا سکھ ہو، یہی کہے گا کہ میں بھی مروں، میری بیٹیاں بھی مرے، یہ دشمن بھی مرے، یا رہنے دے گا کیونکہ عزتیں لوٹ جائیں؟ بے غیرت قسم کا ہوگا کہ جو رہنے دے گا، وہ تو پھر تبدیلی آ گئی حکومت میں، آپ سمجھے؟ اس لیے میں نے ان حضرات سے عرض بھی کیا تھا جہاں ہمارے اور اکابرین تھے، میں نے کہا یہ تو احمقانہ بحث آپ کر رہے ہیں، سمجھے؟ ہمارے اور اکابرین بھی تھے کہ فدائی حملے یہ ہر زمانے میں یہ بالکل جائز ہے، یہ کافروں کے ہم بھی جائز ہے، صرف محل کا مسئلہ ہے کیا یا کس جگہ پر کیا جائے۔ آج افغانستان میں سب کہتے جائز ہے، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب کہتے جائز ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک باہر کا دشمن آیا ہوا ہے، تو معلوم یہ ہو گیا یہ بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث کہتے ہیں افغانستان میں جائز ہے، تو خودکش حملے جائز ہے، پاکستان میں ناجائز، تو محل میں اختلاف ہو گیا۔ ٹٹی کرنی ہے ہر صورت میں، ٹٹی کرنا ناجائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، ٹٹی ہر صورت میں کریں، لیکن یہ ہے کہ بیت الخلاء میں لازم ہے اور وہاں پر مسجد میں حرام ہے۔ مسئلہ پھر محل کا ہوگا مولانا، سمجھے؟ پھر یہ ہمارے فوجی ماشاءاللہ ان میں دیندار طبقہ آج بھی ہے، اور پہلے جب 65 کی لڑائی میں یہ باقاعدہ اپنے پیٹ پر یہ ہے کہ بم باندھ کر کے ہندوستان کے ٹینکوں کو انہوں نے اڑایا، اور اب بھی ان میں جذباتی اس قسم کے ہیں، سمجھے؟ صرف فرق اتنا ہے کہ دین پر اگر حملہ ہوگا اس کے لیے خودکش حملے کی اجازت نہیں ہے، پاکستان ہم پر اگر حملہ ہوگا تو جائز ہے، بات صرف اتنی سی۔ مولوی کا اور عام فوجی کا جھگڑا یہی ہے، مولوی کا کہ مولوی کے ہاں سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے محمد، سب سے پہلے قرآن، اور وہاں صرف اتنا فوجی کا ذہن یہ ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستان، ان کا ذہن اس طرح بناتے۔ اس لیے حضرت امیر المومنین حضرت مولانا پرویز مشرف نے جو کتاب لکھی اس کا نام بھی ہے سب سے پہلے پاکستان، ان کا ذہن اس طرح بناتے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ فوسط نبی جمن، یہ فدائی حملہ ہے، خودکش حملہ۔ ہاں پاکستان میں ناجائز ہے کہ جہاں مسلمانوں پر اس کی وہ صورت ہی نہیں ہے، باقی وہاں پر امریکہ حملہ آور ہے، روس حملہ آور ہے، افغانستان میں واجب ہے، ضروری،
لیکن یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ صرف دیوبندیوں کا کام ہے، یہ افغانستان والے، اس کا توڑ آج تک کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ جیسے کہ امریکہ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فضائی اس کا توڑ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی فضائی حملے کا کسی کے پاس توڑ نہیں، توڑ کوئی بھی نہیں، وہ بھی موحد حضرات کرتے ہیں، عرب لوگ کرتے ہیں دوسرے، باقی کوئی کر نہیں سکتا۔ بہت خطرناک ہے مولوی صاحب۔ ایک آدمی کو خرچہ دیا، سمجھے، ایک مذہب کا، آپ سمجھ گئے، شینو یا عینو، ہاں سمجھے نہیں ہے، اس کو کیا کیا، خرچہ دیا، کروڑوں دیا کہ تم فدائی حملہ کرو، فدائی حملہ، اور آخر میں پھر اس کو رخصت کر رہے کہ ہماری اور آپ کی سمجھ شریف میں کہ آخری ملاقات ہے، باقی آپ کے بچوں کی کفالت سب ہم کریں، اس کو بھیج رہے ہیں فدائی حملے کے لیے، تو اب رخصت کر رہے تو دیکھا شلوار گیلا ہو گیا، ٹٹی گیا، بہت مشکل ہے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں بہت مشکل ہے یہ۔ فوسطن به جمع ان الانسان لربه لکنود، انسان یہ ہے کہ لکنود ناقدر ہے اپنے پروردگار کے، کھاتا اللہ کا ہے، گاتا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کسی اور کا، کھاتا اللہ کا اور گاتا غیر اللہ کا ہے، یہ ٹھیک نہیں مولا۔ اصل چیز آپ کو بتاؤں، کنود اس کو کہتے، کنود کا معنی ناقدری سے کرتے، نا شکرہ اور نا قدر۔ کنود کا اصل معنی یک طرفہ ٹریفک چلانے والا، اپنا سب کچھ نظر آ جائے، دوسروں کا کچھ نظر نہ آ جائے، اصل کنود یہ ہے۔ آپ نے دیکھا مرغی کو بلیوں سے حفاظت، مرغی کو سردی سے بھی حفاظت، مرغی کو گرمی سے حفاظت، مرغی کو دانہ بھی دے دو، مرغی کو بازو سے بھی حفاظت، ہر طرح سے آپ مرغی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کے کتنے احسانات ہیں، لیکن مرغی غریب ان کو سمجھتی نہیں ہے۔ مرغی نے تو چھوٹا سا اتنا انڈا دیا، کٹوست 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 کٹوست، سمجھے، یعنی خیبر فتح ہو گیا، سمجھے، قلعہ خیبر اس مرغی نے فتح کیا۔ مالک کے کتنے احسانات ہیں وہ اس کو یاد نہیں ہے، اپنا چھوٹا سا انڈا دیا، اس پہ بڑا اعلان کر رہی ہے کہ جی کراچی کے اندر بہت کچھ ہو گیا، تبدیلی آ گئی، سمجھے، پی ٹی آئی کی حکومت میں تبدیلی آ گئی۔ گائے غریب کتنا بڑا بچہ دے دے اعلان نہیں کرتی ہے، اور اونٹنی کی کتنا بڑا بچہ اس سے نکلے وہ اعلان نہیں کرتے۔ یہ ظالم نے اتنا سا انڈا دیا اور اس پر کٹوست کٹوست کٹوست، سمجھے۔ اسی کو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تو چھوٹا تھا، ہم نے تیری تربیت کی، اپنے گھر میں میں نے آپ کو پالا، فرعون کہہ رہا، اور اس وقت آپ میرا مقابلہ کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے چھوٹی سی، یہ احسان تو آپ کو نظر آ گیا، لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، میں نے آپ کو بتایا تھا ان عبدت بنی اسرائیل کو بدل بنا دے، تلک نعمتوں سے پھر مزہ آئے گا۔ یہ کون سا احسان ہے کہ ایک آدمی پر احسان کر لو اور لاکھوں بنی اسرائیل کو، ہزاروں کو آپ نے اپنا غلام بنا دیا، یہ کون سا احسان ہے؟ چھوٹی سی چیز، اپنا انڈا تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اتنے بڑے بڑے انڈے آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ کنود ہے مولوی صاحب، ان الانسان لربہ لکنود وانہ لشہید علی ذلک، اور انسان اپنے اس ناقدری پر گواہ بھی ہے، اس کو اگر احساس ہو جائے۔ وانہ لشدید لحب الخیر، اور مال کی محبت میں یہ بہت سخت ہے، سمجھے۔ مال کو مال اس لیے کہتے کہ ما یمیل الیہ الطبع، انسان کی طبیعت اسی کی طرف مائل ہوتی، سمجھے۔ وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں الخیر معرف باللہ میں آئے گا، اس سے مال مراد ہوگا، اور خیرن اگر آ جائے تو مال اور نیکیاں دونوں قسم کے، اس سے نیکیاں مراد ہوتی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ لِحُبِّ الْخَيْرِ، لِحُبِّ الْخَيْرِ شدید کے ساتھ متعلق ہے۔ اب یہ ہے کہ ایغفلو، یہ انسان غافل ہے، یا ایجہلو، یہ جاہل ہے، فلا یعلم، یہ جانتا نہیں ہے کہ اذا بعثر ما ثبت فی القبور، جس وقت یہ کہ قبروں میں جو کچھ ہے ان کو ظاہر کیا جائے گا اور اس کو پھینک دیا جائے گا، جو کچھ قبر میں ہے اس کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ اذا بعثر ما ثبت فی القبور، جو قبروں کے اندر اس کو باہر پھینکا جائے گا۔ وحصل ما ثبت فی الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ حصل اظہر کے معنی میں ہے،
حاصل کیا جائے گا جو کچھ سینوں میں اس کو ظاہر کیا جائے گا. وحصل ما ثبت فی الصدور، یہ نائب فاعل حصل کا بنے گا. ان ربهم لخبیر بهم، ان ربهم بهم، ان ربهم لخبیر بهم یومئذ، یہ یومئذ اور بهم دونوں خبیر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس دن ان کے اعمال بد سے باخبر ہوگا. تو کیا اللہ آج باخبر نہیں ہے؟ اس لیے یہ خبیر مخبر کے معنی میں اللہ ان کے بد عملی کو اس دن ان کو بتا دے گا. جو بد عملیاں دنیا میں کی ہے اس دن اللہ ان کو بتا دے گا. خبیر مخبر کے معنی میں. ان ربهم لخبیر بهم یومئذ، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس دن ان ربهم لخبیر باعمالهم یومئذ، ان کے اعمال سے اس دن باخبر ہوگا. مخبر ان کو خبر دے گا، باخبر آج سے بھی ہے. سورۃ القاریہ ہے مولانا، اور کرا کا معنی، قاریہ کا معنی کھٹکانے کے آتے ہیں. غافل کو دروازے کھٹکھٹاؤ، جھنجھوڑو اور آواز دے دو تو اس کے فرماتے کہ قیامت کے ہولناکی ہیں، اس طرح یہ ہے کہ تمہارے کانوں کو کھڑکائیں گے. یہ سورۃ القاریہ نزول نمبر یہ کہ 30 ہے، قریش کے بعد اس کا نزول ہے. پہلی والی صورت کیا ہے؟ والعادیات، اور اسی طرح القاریۃ. یہ دونوں شدائد قیامت اور احوال قیامت، احوال چھوٹے ہاں کے ساتھ، احوال اور شدائد قیامت، قیامت کی ہولناکیوں کو دونوں صورتیں بیان کر رہی ہیں. اس کا دعویٰ بھی اس صورت کا التخویف الاخروی، التخویف الاخروی. القاریۃ کھڑکانے والی، دلوں کو کھڑکانے والے، کانوں کو. مل قاریہ، تو آپ کو پتہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اس کو آپ یوم کو اذکر، یوم یکون الناس یاد رکھ لے کہ اس دن لوگ ہوں گے کالفراش المبثوث، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانے کی طرح. اور پروانوں کو آپ نے دیکھا جب بارش ہوتی ہے، رات کو بتی ہوتی ہے، تو وہ پروانے بتی پر اس طریقے پر یہ ہے کہ لڑتے رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، پھر نیچے گرتے ہیں اور پاؤں کے نیچے اللہ کا بھلا کرے تباہ ہو جاتے ہیں. اذکر یوم یکون الناس، اس دن یہ ہے کہ قیامت کے دن، قاریہ سے قیامت ہی مراد ہے. لوگ ہوں گے کالفراش المبثوث، پھیلے ہوئے یا اللہ کا بھلا کر بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتکون الجبال کائنۃ کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے دھنی ہوئی روئی کی طرح. دھنی ہوئی روئی، جیسے کہ روئی کو دھنتے ہیں تو اسی طرح روئی کا دھونا میں نے آپ کو بتایا، روئی آپس میں مل جاتی، جم جاتی ہے، تو پھر لکڑیوں سے اس کو اس طرح مارتے ہیں اور وہ کھل جاتے ہیں لکڑی کے ساتھ، پھر یہ کس طرح اڑتے ہوئے. وتکون الجبال کائنۃ کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے دھنی رنگوں، اس میں دھنی ہوئی روئی کی طرح. فاما من ثقلت موازینہ، اس کے بعد 2 صورتیں ہوں گے جس کے ترازو بھاری ہوں گے، معنی اعمال اس کے بھاری ہوں گے. خلاصہ یہ کہ ذکر تو موازین ترازو کا ہے، لیکن مراد اس سے اعمال ہے، موزون ہے. ذکر محل کا ہے لیکن مراد اس سے حال ہے. فہو کائن فی عیشۃ راضیہ، یہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا کہ جو زندگی راضی ہوگی. یہ اللہ کا بھلا کرے اسم فاعل مبنی للمفعول ہے. فہو کائن فی عیشۃ مرضیۃ، راضی انسان ہوتا ہے، زندگی نہیں ہوتی. زندگی اور عیشہ وہ مرضی ہوتی ہے، انسان راضی ہوتا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ترازو ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ جہنم ہے. ہاویہ کا معنی ساکتہ، گڑھا، جس کے اندر نیچے انسان پڑ جاتے. اور کا معنی اصل. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے ترازو اور جس کے یہ کہ اعمال کم ہوں گے، ہلکے ہوں گے، فَأَصْلُهُ ہاویۃ، تو اصل اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے گڑھا ہے جس کے اندر گر جاتے ہیں لوگ. وما ادراک ما ہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حاویہ کیا ہے. ما ہی، یہ ہا اس سخت ہے، ضمیر نہیں ہے، ہی ضمیر ہے. ما مبتدا بنے گا اور ہی اس کے لیے خبر. وہ جہنم کیا ہے، وہ گڑھا کیا ہے. ہی نار حامیہ، وہ ایسی آگ ہے کہ بھڑکنے والی ہے، بھڑکنے والی آگ ہے. اب سورۃ القاریہ اور سورۃ
سورۃ العادیہ، دونوں کے اندر قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر تھا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان سدھر جائے، اللہ سے ڈرے، لیکن پھر بھی یہ انسان بدبخت ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال اور کثرت کنبہ اور اپنے کثرت تعداد پر یہ کہ فخر کرتا ہے، اس چیز نے اس کو غفلت میں ڈالا ہے۔ اڑے رب سمجھ میں نہیں ہے؟ شدائد قیامت کو اور احوال قیامت کو دیکھ کر کے انسان کو اعمال صالحہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، لیکن یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ نزول نمبر ہے مولانا 16، سورۃ الکوثر کے بعد اس کا نزول ہے۔ موضوع اس کا ہے الزجر بتکاثر الاموال، الزجر علی تکاثر الاموال، کثرت مال اور کثرت اولاد پر فخر کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے زجر ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے یہ ہے کہ آپ کو غفلت میں ڈال دیا، تکاثر الاموال بھی ہے اور تکاثر الاولاد بھی ہے، تکاثر الجماعت بھی ہے، اس چیز نے آپ کو غفلت میں ڈالا۔ اولاد بھی کچھ کام نہیں آئے گی، مال بھی آپ کو کچھ کام نہیں آئے گا، کثرت جماعت بھی کچھ کام نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کے لیے تیاری آپ کو کرنی ہے۔ وہ بھی تو صحابی نے کہا لن نغلب اليوم لقلت، آج حنین کے موقع پر ہمارے 12,000 کی تعداد ہے، آج یہ کہ قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ایسے بھاگے تتر بتر ہو گئے، حوازن والوں نے جب تیروں سے ان کو گھیرے میں لیے تو صحابہ بھاگے۔ ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، آپ نے پڑھا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تم پر تنگ ہو گئی۔ یہ نعرہ تمہارا کہاں گیا کہ ہم لوگ آج قلیل نہیں ہے، تھوڑے نہیں ہے، ہم لوگ مغلوب نہیں ہوں گے، مغلوب تو ہو گئے۔ سمجھتے ہیں؟ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے اور کثرت دنیا نے اور یہ ہے کہ اس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچے، حتیٰ یہ جار مجرور الہا کے ساتھ متعلق ہوگا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، مولانا تکرار الشیء یدل علی اہمیتہ، شے کو جب تکرار کرتے ہیں جیسے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون، تو یہ جو تکرار ہے یہ اس چیز کی اہمیت کو اور ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ کلا سوف تعلمون یعنی کلا سوف تعلمون عاقبت تکاثر، تکاثر کے انجام تمہیں پتہ چلے گا، اور تکاثر اموال اور تکاثر اولاد کو۔ کلا سوف تعلمون تکاثر الاموال و تکاثر المال، اس کا انجام تمہیں پتہ چلے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چلے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر علم الیقین کے طور پر تمہیں معلوم ہوتا تو پھر یہ کہ مشتغلتم بالتفاخر، تم لوگ اس طرح نہ کرتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، بفرض المحال اگر تمہیں علم الیقین ہوتا تو لما تفاخرتم، تو تم لوگ ایک فخر نہ کرتے اس طرح، یا لما اشتغلتم بالتفاخر، تو پھر تفاخر آپ لوگ نہ کرتے۔ مولانا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ تینوں علم کے درجات ہیں، قطعیات کے درجات ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا تفاوت ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آئس کریم بہت مزیدار ہوتی ہے، یہ علم الیقین ہے، اور آپ کے سامنے ایک آدمی کھا رہا اور کھا کر کے کہتا ہے بہت مزہ آیا، یہ عین الیقین ہے، اور جب آپ خود کھائیں گے تو یہ حق الیقین ہے۔ آگ کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے انسان کو، یہ علم الیقین ہے۔ آپ کے سامنے کسی کو آگ میں ڈال دیا، آگ نے اس کو جلا دیا، یہ عین الیقین ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عین الیقین، اور خود آپ اس میں چھلانگ لگاؤ، بڑا مزہ آئے گا، پھر حق الیقین آپ کو حاصل ہوگا۔ یہی ہے، شادی کے بارے میں سنا بہت مزیدار ہے، عین الیقین ہے، علم الیقین ہے، اور دوسروں نے شادی کیا اس کے منہ بھی بند نہیں ہوتا، آنکھیں بھی بند نہیں ہوتے، یہ عین الیقین ہے، سمجھے؟ اور آپ نے خود کیا تو پھر یہ کہ حق الیقین۔ بعض لوگوں کو اس طرح مزہ آتا ہے کہ ابا کو کہتے تجھے خدا کی لعنت ہو، بے غیرت ابا، تم نے ابھی میری شادی کرا دی، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ اس میں اتنا مزہ ہے؟ ابا جی
اتنے مزیدار چیز تھی، آپ نے بتایا کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ تیری ماں نے نہیں چھوڑا. سمجھے؟ آپ کو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین سمجھ میں؟ یہ تینوں، یہ شک کے منافی ہے، تینوں درجات ہیں قطعیت کے. اس لیے اگر نبی کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ کیا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، علم الیقین نبی کو حاصل ہے. اگر نبی عین الیقین کی ہے کہ درخواست کرتا ہے تو پھر اس سے کہہ دینا کہ نبی کو شک ہے، دماغ تیرا خراب ہے. رب ارینی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا دے عین الیقین کی صورت میں. علم الیقین مجھے پہلے سے حاصل. عقیدے کے لیے علم الیقین بھی کافی ہے، ایمان کے لیے، اور عین الیقین بھی کافی ہے، حق الیقین بھی کافی. اس لیے فرماتے کہ علم استدلالی اور علم قطعی، علم غیر استدلالی، علم قطعی عقائد کا وہ انبیاء کو حاصل ہے پہلے سے. لیکن وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی حکومت ہم عین الیقین کی شکل میں اس کو دکھاتے. آسمان کی بادشاہت ہے. اڑے ہو گیا. کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین کے طور پر اگر آپ کو یقین ہو جاتا تو پھر یہ کہ لمشتغلتم بہذا التفاخر، اس فخر کے ساتھ تم مشغول نہ ہو جاتے. کیوں؟ واللہ لترون الجحیم، تم جہنم کو یہ ہے کہ دیکھو گے اپنے آنکھوں سے. سنا تو تم نے پہلے سے علم الیقین ہے، لیکن اب دیکھو گے تو یہ عین الیقین ہوگا. علم الیقین پہلے سے. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے بالکل اپنے آنکھوں سامنے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یہ کہ ان نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں آپ کو دی گئی تھی ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کی قدردانی کی یا ناقدری کی. سورۃ العصر ہے مولانا، نزول نمبر 13 ہے. الم نشرح کے بعد اس کا نزول ہے. سمجھے؟ ابھی آپ کے سامنے گزرا کہ یہ انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال آ گیا، میری اولاد زیادہ ہوگی لہذا میں کامیاب ہوں. اللہ فرماتے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، مال سے انسان بچتا نہیں ہے، 4 چیزوں سے بچتا ہے. الا الذین آمنوا، ایمان سے، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں مال کسی کو نہیں بچائے گا، اولاد کسی کو نہیں بچائے گی. اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے مولانا؟ دعویٰ ہے سورت کا الزجر علی اسباب الخسران، الزجر علی اسباب الخسران. خسارے کے اسباب پر زجر. ربط میں نے عرض کر دیا. والعصر، نماز عصر کی قسم ہے، چونکہ سب سے اللہ آپ کا بھلا کرے اہم یہی ہے، نماز عصر ہے. انبیاء کو نبوت ملی ہے عصر کے ٹائم پہ. بہت کم انبیاء جن کو یہ ہے کہ نبوت کسی اور وقت ملی، ورنہ عصر کے وقت میں نبوت ملی. دوسرا یہ کہ والعصر، زمانے کے مطلق زمانے کی قسم ہے. اس کی وجہ یہ کہ میری نیکیاں اور میری برائیاں، آپ کی نیکیاں اور آپ کی برائیاں زمانے کے اندر ہے، زمان اور مکان سے باہر نہیں ہے. جہاں نیکی کرو گے کسی مکان میں کرو گے، نیکی کرو گے تو کسی زمان میں کرو گے، زمان سے باہر کوئی بھی نہیں. اللہ اس زمان سے پوچھے گا تمہارے نیکی اور، اس لیے اللہ مطلق زمانے کی قسم اٹھا رہا. یا یہ کہ والعصر وعصر محمد وعصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھایا جا رہا کہ آپ کا زمانہ خیر القرون کا. سمجھ شریف ہے کہ نہیں مولانا؟ زمانے کی قسم ہے، یا آپ کی یہ کہ نبوت کے زمانے کی قسم ہے، یا عصر کی قسم ہے. ان الانسان، یہ جواب قسم ہے. ان الانسان لکائن فی خسر، انسان یہ کہ خسارے کے اندر ہے. انسان فی نفسی، محنت جب نہیں کرے گا خسارے میں. مولانا خیال کر لینا، ایک آئس کریم ہے، اس آئس کریم کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ برقرار رہے، اس کی خوشبو برقرار رہے، تو بہت محنت کرنی پڑے گی آپ کو. ڈی فریزر میں رکھنا پڑے گا، فریج کے اندر آپ کو رکھنا پڑے گا کہ اس میں بدبو پیدا نہ ہو جائے.
اس کو قیمتی بنانے کے لیے پوری توجہ آپ کو کرنی ہوگی. اور اگر آپ چاہیں کہ جی اس میں بدبو پیدا ہو جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، باہر رکھو، انشاءاللہ 2 گھنٹوں میں خود بخود بدبو پیدا ہو جائے گی. ذائقہ کو اور خوشبو کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت. آپ خود اپنے جسم کو چاہیں کہ میرے جسم میں خوشبو آ جائے، اس میں غسل کرنا پڑے گا، اس میں خوشبو لگانی پڑے گی. باقی آپ چاہیں کہ مجھ میں بدبو پیدا ہو جائے تو بس کپڑا دھونا ہی چھوڑ دو، خود بخود گدھے کی بدبو آپ سے چند دنوں کے بعد شروع ہو جائے گی. آپ کو سمجھیں؟ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ خسارے سے اور ہلاکت سے اگر آپ بچیں گے تو یہ 4 کام، یہ اصول ارتقاء ہے. اصول ارتقاء یہ ترقی کے اصول ہے مولانا. الا الذین آمنوا، ایمان کہتے تصدیق ما جاء بہ الرسول، جو کچھ نبی لے کر کے آئے وہی جلی ہو یا وہی خفی اس کو مان لے. وعمل الصالحات، عمل صالح وہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، ما حسن و شر. اور پھر یہ کہ خود مولوی بننا، بزرگ بننا، یہ ایسا کافی نہیں ہے. وتواصوا بالحق، حق سے دین حق مراد ہے. دین حق کے دوسروں کو وصیت کرنا. اور پھر دین کے سلسلے میں مشکلات آ جائیں گے، وتواصوا بالصبر، صبر بھی اس سلسلے میں کریں. اڑے کچھ مطلب پڑھا جی. والعصر ان الانسان لکائن فی خسر، ان الانسان لکائن فی خسر، انسان خسارے کے اندر پڑا ہوا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے. وتواصوا بالحق، اور دین حق بات کی نصیحت کی. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کی. اور صبر کی ساری صورتیں دوسرے پارے میں آپ کو بتایا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. صبر، تصبر، استبار، مصابرہ، ان کا فرق بھی آپ کو بتا دیا. صبر، تصبر، استبار، مصابرہ. اور ویسے الصبر علی ما امر والصبر عما نہی والصبر علی الاذى.